بخاری شریف میں حدیث ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے، راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، بڑی دور سے۔ عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے، وہ خیر آج بھی ہیں، پروٹوکول کا ماحول آج بھی، یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا، پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نے ہی آنا ہے، لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، بڑی بات۔ اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی، یہ پیسے پھینکنے والے دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا کام ہے کہ پہلا کھلارنے پھر آپ اکٹھے کرنے، تو آپ کٹھے دے دیں جس کو دینے ہیں، ختم ہو جائے بات۔ یعنی وہ محفل میں نا گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، کٹھے کرنا لے پان دینا لے، کس چکر میں پڑ گئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں شیخ یحییٰ نجار جایا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہاں گنتے تھے آج کتنے بندوں نے توبہ کی، تو ہم سے گنے نہیں جاتے تھے، اتنے لوگ توبہ کرتے تھے۔ بزرگوں کی محفلوں میں توبہ کرنے والے گنے جاتے تھے، ہماری محفلوں میں پیسے گنے جاتے ہیں اور وہ پرچیاں دی جاتی ہیں۔ ایسا نہ کریں، اس سے گھٹن پیدا ہوتی، اور پھر جو نوٹوں والے ہوتے ہیں وہ فرنٹ سیٹوں پہ آ جاتے ہیں۔ بہت سارے غریب سوچتے ہیں کہ میرے پاس بھی اگر کرارے نوٹ ہوتے تو میں بھی آگے ہوتا، تو کم از کم یہ جو میلاد کی محفل ہیں ان میں تو سب کو ایک جیسا رہنے دے، یہاں تو امیر غریب کا فرق نہ ہو، اس کو تو مہربانی کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا، تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا، پروٹوکول بڑا چاہتے تھے، ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو۔ اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندھا رہ گیا، اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے، اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے، کہتے تھے اتنا سیانا ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں، خود بخود ہی باندھ دیا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے، تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا، ڈر رہا ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو، سادہ آدمی ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے۔ اللہ کے رسول نے تھپ کی دی، کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہتے ہیں حضور مجھے آداب نہیں آتے اور مجھے ڈر آتا ہے، کوئی بات اگر ایسی ہو گئی، آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی پہنچ کہاں گئی، جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں، کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے، تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رونے لگے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھائی، تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لے گی۔ میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں۔ بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے، دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا، کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا، یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا۔ لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو، اپنے ماضی کو یاد رکھیں، آپ لوگوں کے ساتھ پیار کریں، آپ لوگوں کو موقع دیں، آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں اس شخص تک جانے کی جو آپ کو مایوس نظر آ رہا ہے، پریشان نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمیں میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا۔ ایک اور پہلو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے ہاں نا ابھی بھی برادری کی تقسیم ہے، ابھی بھی، اور کچھ میں نے ایسے کمزور لوگ بھی دیکھے، یہ اس طرح کی حرکتیں ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں، ہارے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں۔ بڑا آدمی تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے، اپنے کردار سے ہوتا ہے، اپنی سخاوت سے ہوتا ہے، لوگوں سے پیار کرنے سے ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ بیٹھ کے کہانی سنانا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں، تو جو کچھ کرتا ہوتا ہے اسے سنانے کی کوئی ضرورت ہے۔ ایک اور بہت سارے لوگ آپ تعزیت کرنے جائیں نا والد کے انتقال کے بعد، تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ ابا جی میرے بغیر دوائی نہیں کھاتے تھے، تو میں کہتا ہوں اگر تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے پھر بتانے کی ضرورت نہیں، پھر تو سارے گاؤں کو پتا ہوگا کہ تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے، اور اگر کوئی دال میں کالا ہے تو پھر تیری وضاحت کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا، تو آپ کو بتانا کیوں پڑ رہا ہے؟
اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں؟ صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتہ ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں، آپ کس قدر محبت کرتے ہیں، آپ کا انداز کریمانہ کس طرح کا، پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، پھر خود بخود خبر ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے، جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے ایک بڑا نام تھا۔ ساری زندگی چودراہٹ کی، لیکن میلاد ایک انقلاب کا نام ہے۔ میں میلاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال میلاد منائیں، اور ہر سال میلاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں، یعنی تھوڑے سے بدل جائیں۔ کچھ لوگ کہیں یار یہ داڑھی میں نے 12 ربیع الاول والے دن رکھی تھی، یہ میری میلاد والی داڑھی ہے۔ اور داڑھی رکھیں بھی نبی پاک کی مرضی کی۔ کس کی مرضی کی؟ نہ ناراض ہو جائے جی میں ٹور چلا، بس کس مرضی کی جی؟ اپنی مرضی کے نہیں۔ داڑھی کا وزن کو نہیں ہوتا کہ پوری مٹھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی دقت ہوگی، کوئی وزن نہیں، پوری رکھیں، جو حضور کا طریقہ مبارکہ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ تو میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ میلاد انقلاب ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے تھے، اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی تھی۔ میں سارا دن کرامتیں سناؤں نا کسی کو اپنے پیر صاحب کی، اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے، میرے استاد بڑے، لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی یہ سکھاندے نے تینوں پیر صاحب، دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ۔ تو آپ کی کہانیاں نہیں چلتی، آپ کا کردار چلتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودھری تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا، کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی، رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی، اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر، تو ابشن کا بیٹا ہے۔ کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میرا دل بڑا ٹوٹا، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی، اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں۔ لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا، اور جب سرکار آئے نا، ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا، لیکن حضور کا چہرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا۔ رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا ہے نا کوئی اپنا ملے تو۔ فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نہ بغیر اختیار کے چھلک پڑے، اور میں کھل کے روئے، کھل کے۔ قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا، بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا، اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے۔ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں، اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجرات میں گزرے، بزرگ تھے، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا۔ ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ تو میں روز رونے لگا ہوں، مزہ ہی بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا۔ میرے عزیز، اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے غلام تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں، حضور نے چپ کرایا۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں نا، یہ تو تقسیم اللہ کی ہے نا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے۔ تو مجھے ابشن کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر، تسلیاں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں، پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے۔ حضور فرمانے لگے بلال اگر تو ابشن کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے تو؟ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے میں 2 ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا، اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا۔ حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا
اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے، تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والے محبوب کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے، تو کہہ دینا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی، طفل تسلیاں نہیں جس طرح کی ہمیں دی جاتی، وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا، پھر کسی کا تانا تانا نہیں رہا، پھر کسی کی تکلیف نہیں رہی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی، چھوٹے بڑے کی، ذات برادری کی، حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے کچل دی، اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا، اب یہ کوئی معاملہ نہیں۔ پھر میرے بھائی ایک معاملہ ہمارے اندر جو اور بڑی شدت کے ساتھ آیا ہے اور جس نے بڑا زور پکڑا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نا پڑھے لکھے لوگوں سے معذرت کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ دوسروں کو جاہل کہنا ضروری سمجھتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ تو آسان کام ہے نا، آپ نے کہہ دیا جاہل نے جی سارے پنڈ والے، یہ تو بڑا آسان کام ہے، تو جان چھڑانے والی بات ہے، ان پڑھ ہیں جی اس قوم دا کچھ نہیں بن سکتا، بھی تو آسان کام ہے، جان چھوٹ گئی۔ میں بھی کھڑا ہوتا ہوں نماز جنازہ کی امامت کرنے کے لیے، کبھی تو کہہ دیتا ہوں کہ جناب آج لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، تو سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے، ہم نے کبھی کہا کہ آؤ بیٹھو یاد کراؤں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تنقید کرنا آسان کام ہے اور تعمیر کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے۔ عزیز دوست، ہمارے ہاں نا ان پڑھ بندے کے ساتھ اور اس بندے کے ساتھ جس کی سوچیں محدود ہیں، ہمارا رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے۔ بھئی مزہ تو تب آتا ہے نا جب آپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں، تو اچھے کے ساتھ تو ساری دنیا اچھی ہوتی ہے، آپ نے اس میں کیا کمال کیا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اس کے ساتھ جوڑو جو تمہارے ساتھ توڑ رہا، جو سخت رویہ اختیار کرے، سخت۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور سرخ رنگ کی نہ نجرانی دھاری دار چادر سرکار نے اوڑھ رکھی تھی۔ ایک بدو آ گیا، اس نے کیا کیا کہ حضور کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا، اور اس زور سے کھینچا کہ گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا۔ زور سے دروازے پہ دستک دے دینا بھکاری، تو اسے خراش رات کوئی نہیں ملتی، البتہ جھٹکیاں دو چار ضرور مل جاتی۔ توڑنا ہے دروازہ، خیرات لینے آیا کہ تو قرضہ لینے آیا؟ اس نے آ کر کے زور سے چادر کو کھینچا، مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا۔ سرکار نے رخ انور پھیرا، کہتا پتہ کیا ہے، میں غریب آدمی ہوں، کچھ مانگنے آیا ہوں۔ بھئی تو گلے میں چادر ڈال کے مانگے گا؟ لیکن یہ آپ کا کمال ہے، یہاں اب آپ کے علم کا، آپ کے حوصلے کا، ظرف کا پتہ چلتا۔ کھینچی چادر، کچھ مانگنے آیا ہوں، اور صحیح بخاری کے لفظ یہ ہیں کہ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، جب محبوب نے اس کی طرف توجہ کی، اس کی بات سنی، اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے، نشان ڈال دیا ہے، لیکن جب حضور نے توجہ کی تو فَضَحِكَ، نبی پاک نے مسکرانا شروع کر دیا، حضور مسکرائے، یعنی چادر ڈال کر کھینچنے والے۔ اور یہ چیز آپ کو بڑا کر دے گی، آپ یقین کریں، آپ کو کسی نے برا کہا تو آپ نے ڈبل برا کہا تو آپ تانگ ہوں گے۔ ہنڈیا جب جلتی ہے تو اس کے کندھے، ابلتی ہے تو اس کے کندھے جل جاتے ہیں۔ آپ کسی کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے کے پریشان ہوں گے، لیکن اگر آپ نے کہہ دیا نا چل یار موج کر، ہور کر لے دو گلا، اور آپ ہنسیں، یہ بڑی پاکیزہ سزا ہے دشمن کے لیے، بڑی صاف ستھری۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن جتن تے سارے لوگ کر دینا کام جتنے آلہ، میں نے جیتنا ہے۔ تو درویش کہتے ہیں جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، اوے جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا، ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی کبھی ارادہ کریں چل کوئی بات نہیں، کر لے یار، پھر کیا ہے۔ اور یہ کام آئے گی چیز بہت زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کچھ مانگنے آیا ہوں، تو اب حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک دو چار بکریاں نہیں، دو پہاڑیوں کے درمیان جو ریوڑ ہے نا بکریوں کا، اجڑ، فرمایا سارے اس کو دے دو۔ اب اس نے وہاں تو کوئی جملہ نہیں کہا، گھر چلا گیا اپنے گاؤں قبیلے، اور وہاں جا کے لوگوں سے کہنے لگا سارے ادھر بیٹھے ہو،
جاؤ دوڑ جاؤ مدینے جا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو. کہنے لگے وہ تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی دور ہو جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ جو ان پڑھ ہیں، جو ساتھ ہیں، آج ہمارے بچے اپنے ابا جی کو بھی کہہ دیتے ہیں تسی پڑھے نہیں، ان دور بدل گیا ہے. میں ایک شادی کی تقریب میں جا رہا تھا، میرے آگے آگے والد صاحب کو بیٹا سمجھا رہا ہے، کہتے ابا جی ہن نہ اتنے جا کے نہ میٹھے چولاں تے سالن پا کے نہ کھایا جی، بندہ ماڑا لگتا ہے. میرا پیار تھا اس خاندان سے، میں نے اس بچے کو تھپکی دے کے کہا، میں کہ پتر تو ذرا لیٹ ہو گیا، جلدی ہوندا تے نہ سارے سیانے ہونا سی. یہ ہمارے بچے اب بجائے اس کے کہ وہ قائل کریں، کتنا آپ نے غلط جملہ کہا کہ ابا جی آپ پڑھے ہی نہیں، آپ نے کتنی غلط بات کر دی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، وہ تقریر اچھی کرتا تھا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرمایا کرتی ہیں ابو حنیفہ جا اس سے جا کے یہ مسئلہ پوچھ کے آ. تو امام صاحب فرماتے ہیں اماں میں نہ بتا دوں. تو اماں کہتی تو تے بچہ تینوں کی پتہ ہوئے، حالانکہ وہ شاگرد ہے. تو امام صاحب پھر اس کے پاس جاتے، اس کو جا کہتے اس سوال کا جواب، تو کہتا استاد جی مجھے کیا پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے ان مسئلوں کا. تو آپ فرماتے یہ میں پہلے تجھے بتاتا ہوں اس کا جواب، پھر تو مجھے بتا، اور پھر میں تیرا نام لے کے اپنی اماں کو مطمئن کروں گا. اس لیے کہ ماں باپ کو دلائل نہیں دیے جاتے، انہیں راضی کیا جاتا ہے. اور میں بچوں سے گزارش کروں گا ابا جی کو پیسے بھی دیں، اماں جی کے وہ کپڑے بھی لے کے دیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ ان کو وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے مشورہ کریں. ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے. بڑھاپے میں اس طرح کا ماحول نہ بنا دیں کہ وہ ایک کونے میں بیٹھے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں. اس طرح نہ کریں. ہم تو اس طرح والدین سے رویہ کرتے ہیں جیسے MBBS ڈاکٹر رات کو وارڈ میں آتا ہے اور 2-3 اس کے ساتھ سٹاف کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے دوائی کھا لی ہے، طبیعت اب کیسی ہے، بلڈ پریشر ٹھیک ہے، یہ میں نے دوائی بدل دی ہے. یہ کیا رویہ ہو؟ آپ ان کو وقت دیں. آپ وہ جس طرح آپ چھوٹے تھے تو وہ لاڈ لڈاتے تھے، پیار کرتے تھے، آپ بھی تھوڑا قریب بیٹھیں اور آپ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کتنی رحمتیں عطا فرماتے. تو کسی کو جاہل کہنا، ان پڑھ کہہ دینا. ایک حدیث اور سن لیں، بات کو ختم کرتا ہوں. اس کو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھا ہے. ایک بدو حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے کچھ مانگا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مانگا جہاں ایک مانگنے پر دریا بہا دیے جاتے ہیں. دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے. یہ در الگ ہے اور بے بہا الگ ہے. پھر یہ شعر صحیح سمجھ میں آئے گا آپ. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جس کو دیتے تھے پھر اس کی کئی نسلیں کھاتی تھی، ختم نہیں ہوتا تھا. اس نے بھی کچھ مانگا، حضور نے کچھ دیا، لیکن ابھی اسے آداب نہیں نہ آتے تھے. پہلے آداب سکھائیں پھر کسی کو بے ادب کہیں، لیکن بغیر آداب سکھائے لوگ لوگوں کو بے ادب کہہ دیتے. یہ انداز ٹھیک نہیں. اس نے کچھ مانگا، حضور نے دیا. چونکہ آداب نہیں آتے تھے، نہ آشنا تھا، تو کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد. کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی، فرمایا اس بے ادب کی گردن اڑاؤں گا. حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا ذرا، جلدی نہ کر. سرکار اسے گھر لے گئے. جتنا دیا تھا نا اس سے ڈبل دیا، پھر جتنا ہو گیا تھا اس سے بھی ڈبل دیا. تیسری دفعہ حضور دینے لگے تو کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں، میں نے تو طوفان کے اندر بھی ہوا اتنی تیز نہیں چلتے دیکھے جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی ہے. کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہی بات باہر جا کے میرے صحابہ سے بھی کہہ دو گے؟ حضور کہہ دوں گا. فرمایا جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے، جب تم کہو گے نا بڑا دیتے ہیں تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے. وہ باہر آیا، آ کر کے کہنے لگا میرے رسول پاک علیہ السلام کے مقدس غلاموں، میں نے تو طوفان میں بھی ہوا اتنی تیز نہیں دیکھی جتنی کریم کی سخاوت تیز ہے. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کمال کر دیتے ہیں. اب صحابہ خوش ہو گئے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی کہ ہم نے کس طرح کا رویہ ایسے لوگوں کے ساتھ اختیار کرنا ہے. حضور فرمانے لگے عمر اگر تم اس سے پہلے قتل کر دیتے جو اس نے کہا تھا تو یہ دوزخ میں جاتا، اور اب جو کہہ رہا ہے اس پر مرے گا تو رب اسے جنت عطا فرمائے گا. حضور فرمانے لگے عمر میری اور تمہاری یعنی میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، ناک سے نکیل نکل گئی تھی. بہت سارے لوگ آئے اسے پکڑنے کے لیے، ہاتھوں میں نیزے تھے، ڈنڈے تھے، تلواریں تھیں، پر وہ کسی کے قابو نہ آئی. زخمی ہو گئی پر کسی کے قابو نہ آئی.
حضور فرماتے ہیں پھر اس کا اپنا مالک آ گیا، اس نے تھوڑا سا چارہ اٹھایا، میری طرف دیکھیے گا جی، چارہ اٹھایا، اونٹ اس نے اس کو تھپکی دی، بغیر کسی کی مدد کے ناک میں نکیل ڈالی، پھر اونٹنی پر سوار ہوا اور کہنے لگا لوگوں تم نے میرے جانور کو بڑی تکلیف دی، اونٹنی میری ہے، اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور فرما رہے ہیں عمر یہ امت میری ہے، تو اسے کس طرح سنبھالنا ہے یہ طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے، ان کی کہاں کس بنیاد پر کس رنگ میں تربیت کرنی ہے یہ میں جانتا ہوں۔ ہمیں اگر ہماری زندگی انصاف والی ہو، عاجزی والی ہو، اطمینان والی ہو، عاجزی بھی دل کا نام ہے، اطمینان بھی دل کا نام ہے۔ بہت سارے گردنیں جھکانے والے بھی عاجز نہیں ہوتے۔ اپنے دل سے تہیہ کر لیں کہ میں کسی شخص کو بھی اپنے سے چھوٹا نہیں جانتا، کمزور نہیں جانتا، میں کسی شخص کے بارے میں بھی یہ رویہ نہیں رکھتا کہ یہ کوئی برا ہے۔ اگر کہیں ضرورت پڑے تو کسی کی اصلاح کریں، اگر وہ اصلاح قبول نہ کرے اور آپ کو محسوس ہو کہ یہ معاملہ آپ کے بس میں نہیں تو پھر بھی اس کے لیے دعا کریں۔ کسی کونے میں جا کر کے تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سمیٹیں، سوچوں کو بکھرنے سے سمیٹیں، اچھا سوچا کریں۔ جو لوگ اچھا سوچتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں، ان کی سوچیں تازہ رہتی ہیں۔ آپ ہر ایک کے بارے میں خیر کا رویہ اختیار کریں اور مثبت پہلو تلاش کریں۔ آپ مثبت پہلو، ہر وقت تنقید کرنا، ہر وقت تنقید کرنا۔ میں ایک محفل میں بیٹھا تھا، بات میری ختم ہو گئی تو ایک نعت خواں نے بڑا اچھا شعر پڑھا۔ ہم بڑی اس بات کی تردید کرتے رہتے ہیں کہ یہ طے کر کے اور پیسے لے کے اور یہ نہیں کرنی چاہیے چیزیں، لیکن یہ کہ یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ اس عوام کی غلطی ہے جو ریٹ بناتی ہے، چیزیں خریدتی ہے۔ جو چیزیں آپ خریدیں گے نہیں بکیں گی بھی نہیں مارکیٹ میں، آپ خریدتے ہیں تو کوئی بکتا ہے نا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم یہ سارا کچھ ڈال دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اتنی سونی محفل سجی ہوئی ہے لیکن اس میں بیٹھ کر لوگ حضور کی تعریف سننے کی بجائے یہ کہہ رہے ہیں اس نے 40,000 لیا ہے۔ تو آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ جو بات ہمیں اس وقت مدینہ شریف لے کے جاتی، ہمارا عشق رسول تازہ کرتی، تو ہم نے وہاں کیا گھٹن پیدا کر دی یہ کہانیاں چھیڑ کے۔ کیوں دیتے ہیں آپ پیسے؟ کیوں اس طرح کے ریٹ آپ بناتے ہیں؟ پہلے آپ بناتے ہیں پھر اس کے بعد آپ تنقید کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، میں بھی بیٹھا تھا تو اس نے بڑا خوبصورت شعر پڑھا اور بڑی مزیدار بات کی، بڑا مزہ آیا۔ تو میں نے ساتھ والے سے کہا یار آج بڑے دنوں کے بعد سرور آیا۔ تو کہنے لگا انہیں 40,000 لے آجے۔ میں انہوں کہا تو 10 منٹ کھلو جانا سی، مزہ تو لینے دیتا۔ اور پھر میں نے اسے کہا کہ یار بات سنو، کیوں دیتے ہو 40,000؟ اور اگر اس نے لیا بھی ہے نا تو آج اتنا مزہ آیا نا، میرے خیال میں نا اس کا 40 نہیں 80 بنتا ہے۔ دیکھو نا اس نے ہمیں پہنچا کہاں دیا ہے۔ تو آپ مثبت لیں چیزوں کو، مہربانی کریں، اچھا سوچیں، اچھے رویے اختیار کریں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ اچھی سوچ پیدا کریں، خوبصورت آپ اپنے آپ کو رکھیں، آپ کا فائدہ ہوگا۔ آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کا نفع ہے، ورنہ بکھری ہوئی سوچوں والے لوگ تو بیچارے سویرے کچھ ہوتے ہیں، دوپہر کو کچھ ہوتے ہیں، شام کو کچھ اور ہوتے ہیں، اور تیزی سے وہ لوگ بکھر جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ مست رہیں، آپ اپنے آپ کو پریم میں رکھیں، آپ اپنے آپ کو سکون میں رکھیں۔ کوئی تعریف کرے تو اس کی مہربانی، تنقید کرے تو اللہ بھلا کرے، لیکن آپ نے اپنی سوچوں کو ہمیشہ مجتمع رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ محفلیں ہوتی ہیں حضور کے نام کی، لوگ تو ظاہر آتے جاتے رہتے ہیں، ہر ایک آدمی کی اپنی مشغولیت۔ آپ تشریف رکھیں گے، حضور کی ثنا خوانی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا عطا فرمائے۔ آخر دعوانا جی آج اقبال ڈے جی واقعہ سعد بن نبی وقاص سنا دیا۔ نہیں وہ کون سا واقعہ ہے؟ وہ تو واقعہ سعد بن نبی وقاص یوٹیوب تے اپلوڈ ہے۔ نہیں ان کے تو کئی واقعات ہیں۔ جنگ والا چلے میں بات کرتا ہوں، آپ تشریف رکھیں جی، میں بات کرتا ہوں۔ میں تو اپنی طبیعت کے مطابق بات کر چکا ہوں، اتنی کو میں کیا کرتا ہوں، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایک تو یہ کہ آج اقبال ڈے ہے۔ علامہ اقبال جو ہیں وہ اسلام کے اور صوفیاء کے اور اہل محبت کے بہترین ترجمان ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو رخ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جانب پھیرا ہے۔ تو اقبال سے پیار کرنا اور ان کی تعلیمات کو دیکھنا یہ بھی بڑی کمال بات۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے حضرت سعد بن نبی وقاص کے، بہت ساری باتیں ہیں میں سمجھ نہیں پایا کہ کس بات کی طرف میرے بھائی نے اشارہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ قادسیہ کی جنگ کے لیے گیا تھا، تو اس بادشاہ جس سے ہماری جنگ تھی اس کے بارے میں معروف تھا کہ
ताज बड़ा कीमती पहनता है। होते हैं ना जी, हमारे मुल्क में भी कुछ बादशाह ऐसे हैं जो 6-6 करोड़ की घड़ी पहन लेते हैं। हालांकि आप जितना मर्जी महंगा जोड़ा पहन ले, अब तारीफ कोई भी नहीं करता। अब ख़त्म हो गया दौर, अब सारे बराउल बरा है। अब हर बंदे की डिज़ाइनिंग बड़ी शानदार है, जिसको भी छेड़ लें। तो वो ताज बड़ा कीमती पहनता था, हीरे लगाए हुए थे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों से कहा कि इसके ताज का ख्याल रखना, मिल गया तो माल गनीमत में फ़ायदा होगा। जंग हुई शाम को, ताज उसका कहीं रेत में खो गया। लोगों ने कुछ देर ढूंढा, बादशाह कत्ल हो गया, मिला नहीं। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने कहा छोड़ो, सो जाओ, इतना भी ज़रूरी नहीं। फरमाते हैं कि मैं अपने खैमे में चला गया तो एक आदमी ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। मैंने कहा आ जाओ। वो आया तो उसने चादर की ओट में अपना चेहरा छुपाया हुआ था, और फिर उसने जब वो चादर खोली तो अंदर से उसने वो हीरों का चमकता हुआ ताज मेरे सामने रखा। कहने लगा मैं गुजर रहा था, घोड़े के पैर से कुछ चीज़ टकराई है, मैंने रेत खोदी है तो ये निकल आया। तो आप फरमाते हैं मैंने उसे कहा यार तू तो गरीब आदमी लगता है, तेरे कपड़े बताते हैं। दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पैबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते। तू तो कोई गरीब आदमी लगता है। उसने कहा जी मैं जब आया था तो बच्चों के लिए शाम का खाना था, किसी पड़ोसी से उधार की गुजारिश कर आया, लौट के जाऊंगा तो अल्लाह खैर करे। आप फरमाते हैं कि वो रख के ना, गरीब आदमी, इतनी दयानतदारी, इतना इखलास, चेहरा भी छुपाया हुआ। जब उसने रुख फेरा तो मैंने उसे कहा मियाँ नाम ही बता दो, बाप का नाम और कबीले का नाम ही बता दो। कैसे उसने रुख नहीं फेरा, उधर ही चेहरा रखा दरवाजे के जानिब। कहने लगा हुजूर ये काम मैंने आपके लिए नहीं किया, ये दयानतदारी और इखलास मैंने आपके लिए या शोहरत के लिए या लोगों को बताने के लिए नहीं किया। जिस रब और रसूल के लिए मैंने ये काम किया है ना, वो मेरा नाम भी जानते हैं, बाप का नाम भी जानते हैं और कबीला भी जानते हैं, उन्हें पता है। थोड़ा सा जमीन पे चल के, जमीन पे चलने वालों के दुखों को समझना चाहिए। नीचे उतर कर जो आदमी हवा में वक्त गुजारता हो और जमीन पर चलने वालों के बारे में तबसरा करता, उसके लिए जरा मुश्किल हो जाता है। जमीन पे उतर कर लोगों की तरबियत का माहौल बनाना, ऐसे लोगों के साथ जो बिल्कुल दूर हैं उन्हें करीब लाने की कोशिश करना, उन पर थोड़ी सी मेहनत करना, थोड़ी सी उन पर जद्दोजहद करना। और मजमों का और इज्तिमात का शौक तो आज हुआ है ना। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने एक शख्स भी बैठकर दीन की बात पूछता था तो हुजूर उसी तरह बताते थे जिस तरह हजारों के मजमे में बयान किया जाता है। और हुजूर ने एक एक शख्स से, सहाबा कहते हैं बाज़ औक़ात एक शख्स आता, वो बात पूछता, चला जाता, फिर कुछ दिनों के बाद आता, फिर दोबारा वही बात पूछता तो हुजूर उसे उसी तरह बताते। फिर वो कुछ दिनों के बाद आता, हो सकता है मुझसे पूछे तो मैं माँ बदौलत नाराज हो जाए कि तुझे कल ही तो बताया था। हो सकता है वो दोबारा पूछे तो मैं कहूं कि भाई मैं तेरे लिए फारिग नहीं हूं, मुझे और भी कुछ काम है। लेकिन जितनी दफा कोई आया, जब आया और जो उसने पूछा, मेरे महबूब ने झोली भर के अता फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये रवैया था। हमारे यहाँ भी लोग खैरात लेने आते हैं तो बहुत बड़ा भी जो सखी होता है ना रमजान में, उसके दरवाजे पे आके सुबह 9 बजे गरीब बैठते हैं ज़कात देने आए। मेरा ये ख्याल था कि आज आप मुझे लाइव ही सुनते, मोबाइल की आंख से ना ही देखते, ये मेरी ख्वाहिश थी। इनको कभी कभी छोड़ना भी चाहिए ना जी, इतना फर्ज थोड़ी हो गया है ये, इसको कभी छोड़ना भी चाहिए, इसको छोड़ें। और वैसे भी मैंने कहा था कल भी एक जगह पे कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचलते हैं आलात। थोड़ी देर हमसे यारी लगाए ना आप लोग और मुस्कुराएं, थोड़ा सा खुश हो के बात सुने, अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। इसको संभाल के रखा करें, गुम भी हो जाता है कई दफा, अल्लाह ताला आपको जज़ा अता फरमाए। मेरी बात पे गौर फरमाए मेरे भाई। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमसे भी लोग मांगने आते हैं ना भाई। सुबह 9 बजे बेचारे गरीब लोग आ जाते हैं रमजान में सेठ साहब के दरवाजे पे। तो फिर जब वो कहते हैं ना ज़कात लेने वाली औरतें आई हैं 9 बजे की बैठी हैं, तो 12 बजे सेठ साहब उठते हैं। फिर अंदर से पैगाम आता है कि टूथपेस्ट कर रहे हैं, अभी आते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद खबर मिलती है कि वो 2-3 अखबारें भी पढ़ेंगे, क्योंकि सारा दिन मुल्की हालात पे तबसरा भी तो करना है ना। फिर थोड़ी देर के बाद खबर आती है कि वो जो मुलाजिम उनका ब्रेड लाया था वो ठंडा था, अब ताज़ा लेने गए। बाहर गरीब लेने आया है
اور جو لینے آیا ہے اتنا ہی ہمارے لیے کافی نہیں کہ رب کریم نے کسی کو ہمارے دروازے تک بھیج دیا ہے، یہ بہت کافی نہیں تھا۔ اور اس کے باوجود بھی جب وہ باہر آتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں تم لوگ تو سونے بھی نہیں دیتے، خیرات لینے آئے ہو کہ جان لینے آئے؟ پھر بھی اور پھر لوگوں کو چیک کیا جاتا ہے، تم وہی تو نہیں ہو جو صبح بھی آئی تھی، تم وہی تو نہیں ہو۔ امام شافعی سے کسی نے کہا تھا، امام شافعی سے، کہ حضور میرا بھی دینے کو دل کرتا ہے پر مستحق بندہ نہیں ملتا، تلاش کرتا ہوں کوئی ایسا ملے تو دوں۔ تو آپ مسکرائے، تو اس نے کہا حضور مسکرائے کیوں ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تو بتا جو اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا مستحق تھا؟ مجھے تو بھی مستحق نہیں لگتا۔ 50,000 پکڑ کر کسی بہت بڑے عالم کو جا کر لوگ کہہ دیتے ہیں بہت دفعہ، عالم کہ یہ پیسے میں نے لگانے ہیں، مجھے بتائیے کہ مسجد میں ادارے میں کون سا کام ہونے والا ہے۔ یعنی اس عالم کو، شیخ کو بھی اتنا دیانتدار نہیں سمجھا جاتا کہ وہ 50,000 کہیں کھا نہ جائے۔ جب یہ رویے قوموں کے ہوتے ہیں تو پھر کیسے تربیت ہوتی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کا بھی انداز دیکھیں، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سرخ دھاری دار چادر لی اور حضور نے کندھے پہ رکھی۔ سخت دھاری دار چادر نجران سے آیا کرتی تھی تو ذرا سخت ہوتی تھی، کچھ کپڑے سخت ہوتے ہیں نا۔ فرماتے حضور گزر رہے تھے تو ایک آدمی آیا بھکاری، اس نے حضور کی چادر کو پکڑا پیچھے سے، اسے طریقہ نہیں آتا نا ابھی مانگنے کا، چادر کو پکڑ کے یوں کھینچا حضور کی توجہ کرانے کے لیے، جیسے کوئی بچہ کسی وقت پیچھے سے پکڑ کے دامن کھینچتا ہے، کھینچا۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس زور سے اس نے کھینچا کہ حضور کی گردن پر میں نے نشان پڑا ہوا دیکھا، نازک وجود اطہر، نشان پڑ گیا۔ تو حضور نے جب پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ مانگنے آیا ہوں، مجھے کچھ دیجئے۔ میرا تو دروازہ بھکاری زور سے بجا دیتا تو میں اسے ڈانٹ دیتا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ خیرات لینے آئے ہو، قرضہ لینے آئے ہو؟ لیکن جب اس نے کہا نا حضور کچھ دیجئے، تو حدیث کے لفظ یہ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ۔ حضرت انس کہتے ہیں قربان جاؤں، محبوب نے جب اس کی طرف دیکھا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی گلے میں چادر ڈال کے کھینچے اور انسان مسکرائے، لیکن بریلی کے امام فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھیں جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبے کی ہیبت پہ بے حد درود، اور ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے، کہتے ہیں حضور ہلکا سا تسکین کرتے تھے، پورا مسکراتے بھی نہیں تھے، تو رونے والا ہنسنا شروع کر دیتا تھا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ تسکین تو پھر حضور کبھی کبھی کرتے ہوں گے نا، یعنی وہ موج تو کبھی کبھی آتی ہوگی، تو اعلیٰ حضرت نے اگلے مصرعے میں اس کا جواب دے دیا۔ فرمانے لگے ایسا نہیں تھا کہ پھر لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ حضور مسکرائیں گے تو روتے ہوئے ہنسیں گے۔ فرمایا نہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اس مسکراہٹ کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہ تو ہر وقت بہتی رہتی ہے، یہ تو حضور کی عادت ہے۔ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، حضور نے توجہ فرمائی تو مسکرائے۔ اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری ہی اسے دے دو، ساری۔ اب وہ شخص حضور کی تعریف کرنے لگا، اب اس نے حضور سے ادب سیکھا۔ ہم لوگ جب تھوڑا سا کسی کو سکھانے کا موڈ بنائیں، ہمارے ہاں سکھانے کا موڈ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو آدمی کو بے ادب قرار دے دیا جاتا ہے۔ ہم کسی شخص کی تربیت نہیں کرتے بلکہ اس کو کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے چلنا کیسے تھا، آنا کیسے تھا، بیٹھنا کیسے تھا۔ بھئی آپ پہلے سکھا لیں، تعلیم دے لیں، اس کو پہلے آپ باخبر کریں، اس کے بعد اگر کبھی جھڑکنا ہو اپنے شاگرد کو، بیٹے کو، سلسلہ طریقت میں آنے والے کو آپ تنبیہ کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس رویے کے ساتھ۔ بڑی خوبصورت حدیث لکھی ہے قاضی اجاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں، بڑی خوبصورت۔ فرماتے ہیں کہ ایک بدو نا حضور کی بارگاہ میں کچھ لینے آ گیا،
خیرات دینے آیا. رات کا وقت تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عطا کیا. جب حضور نے کچھ دیا نا تو اس نے بڑی سخت بات کی, بڑی سخت بات کی. حضور نے کچھ دیا تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد. کہنے لگا میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی, آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. حالانکہ حضور تو جس کو ایک قطرہ عطا کرے اس کی تو نسلوں کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن دیہاتی تھا نا, ان پڑھ ہے, ابھی بدو ہے, آداب نہیں جانتا. میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی, تو یہ آپ کیا دے رہے ہیں, یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو جناب عمر نے تلوار پر ہاتھ رکھا, اس بے ادب کو قتل کریں گے. حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا, جلدی نہ کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے حکم پا کے میں ٹھہر گیا تو حضور نے اس بدو کا دامن پکڑا, حضور گھر لے گئے. گھر لے جا کے حضور نے اسے کچھ اور دیا. فرمایا آپ کیا خیال ہے؟ کہنے لگا تھوڑا اور مل جائے تو اچھا ہے. حضور نے تھوڑا اور دیا, پھر اور دیا, پھر اور دیا. اب تنگی داماں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ. جب حضور نے بڑا نوازا نا, کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں, اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا, اب نہیں اٹھایا جا. اور ایک روایت یوں بھی ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا. حضور اٹھایا نہیں جائے گا, بس کریں. حضور نے فرمایا اب تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے تیز آندھی, اتنی طوفان اتنا تیز چلتا نہیں دیکھا جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتے ہوئے دیکھی ہے. حضور نے فرمایا مسجد میں تم نے میرے صحابہ کے سامنے جو کہا نا اس سے ان کے دل ٹوٹ گئے. یہ لفظ اگر تم مسجد میں جا کے بیان کرو گے نا تو ان کے دل جوڑ جائیں گے. اب اس فکرے کو سمجھیے گا, جب اس نے کہا کہ حضور نے کم دیا تو دل ٹوٹے, دل ٹوٹے. یعنی محبوب امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ جب تم نے کہا نا نہیں دیتے تو امت کا دل ٹوٹتا ہے, اور جب تم کہتے ہو نا حضور بڑا دیتے ہیں تو دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے مسجد میں لائے. خاص غور فرمائیے, مسجد میں لا کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہی بات کرو, اب کہو کیا کہتے ہو. تو انہوں نے صحابہ کے مجمع میں کہا کہ لوگوں میں نے آندھی اور طوفان کو اتنا تیز چلتے نہیں دیکھا جتنا حضور کی سخاوت کو تیز چلتے دیکھا ہے. صحابہ خوش ہو گئے. اب یہاں حضور نے ایک مثال بیان کی جو بڑی ہی میٹھی ہے اور میرے اور آپ کے لیے بڑی تسلی کا باعث ہے. محبوب علیہ السلام فرمانے لگے عمر اگر تم اسے اسی عقیدے پہ قتل کر دیتے جو اس نے پہلے بات کی تھی تو یہ دوزخ میں جاتا, اور جو اب جملے بول رہا ہے اگر اس بات پر دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا. حضور نے ایک مثال دی. محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی, اس کی ناک سے نکیل نکل گئی تھی. بہت سارے لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے, کوئی اسے نیزہ مارتا تھا, کوئی ڈنڈا مارتا تھا, کوئی چھڑی مارتا تھا. اونٹنی کو جیسے جیسے لوگ پکڑنے کے لیے بھاگتے تھے وہ بدکتی تھی, آگے جاتی تھی, حتیٰ کہ وہ لہو لہان ہو گئی, تھک گئی, پریشان ہو گئی. محبوب فرمانے لگے پھر اچانک اس کا اپنا مالک آ گیا, اس اونٹنی کا اپنا مالک آیا اور لوگوں سے کہنے لگا پیچھے ہٹو, یہ تم نے میری اونٹنی کا کیا حال کیا. اس نے تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا اور جیسے ہی اونٹنی کو دکھایا وہ دوڑتی ہوئی آئی, دوڑتی ہوئی مالک کے پاس آئی. اس شخص نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا بغیر کسی کی مدد کے. خاص غور کریں بات پر, خاص توجہ کریں, بغیر کسی کی مدد کے اونٹنی کی ناک میں نکیل ڈالی اور پھر لوگوں سے کہنے لگا تم نے بڑا ظلم کیا, میری اونٹنی کو تنگ کیا, اونٹنی میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. گویا حضور فرمانے لگے امت بھی میری ہے, یہ امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے تو حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. یہ طریقہ سیکھے امت کو سنبھالنے کا, یہ حضور نے ہمیں طریقہ دیا, امت کو سنبھالنے کا طریقہ سیکھے. کیا
کیا بہت گرجدار آواز کے ساتھ لوگوں کو سنبھالا جائے گا؟ کیا کسی شخص کو متکبر کہہ کے پھر اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ تکبر میں بڑھ جائے؟ کسی شخص کو دنیا دار کہہ کے اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ جو مرضی کرتا رہے؟ کسی شخص کو بہت زیادہ گناہوں میں الجھا ہوا دیکھ کر چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، حکمت کے ساتھ اس کا علاج کیا۔ دیکھیں نا، حضور کی بارگاہ میں آ کے ایک شخص نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، امام راضی اس حدیث کو لائیں، میں حضور کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری کچھ بری عادات ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کون کون سی؟ ہم لوگوں نے تو لوگوں کو کاٹ دیا لوگوں کو، اوہ یہ نشہ کرتا ہے، رشتہ دار ہو کے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، اسے اٹھاؤ کسی ہاسپٹل میں لے جاؤ تاکہ بیچارہ دوبارہ سے دنیا میں آ جائے۔ کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ اسے کاٹ ڈالتے، بلکہ اس طرح کرتے ہیں کہ معاشرے سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ جب آپ پیار کریں گے، ان لوگوں کو واپس لائیں، یہ پھر سے سوسائٹی کا حصہ بنیں گے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اس شخص نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر کچھ بری عادات ہیں جو میں چھوڑ نہیں سکتا، تو ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ حضور نے فرمایا بیان کرو۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معاذ اللہ تعالی ناجائز فعل کا، عورتوں سے ناجائز تعلق رکھنے کا بھی عادی ہوں۔ حضور میں چوری بھی کر لیتا ہوں، معاذ اللہ شراب بھی پی لیتا ہوں، اور چوتھی بات یہ کی کہ حضور جھوٹ بولنے کا بڑا عادی ہوں۔ حضور ان گناہوں کی بڑی کوشش کی ہے پر یہ جان چھوٹتی نہیں، ان کی موجودگی میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ میرے مصطفیٰ کریم مسکرائے۔ حضور نے فرمایا ایک چھوڑ دو گے؟ کوئی نہیں توجہ کی آپ نے میری بات میں۔ کیا فرمایا؟ بولیے گا۔ ویسے میرا مشورہ ہے، جو زیادہ گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں ایک چھوڑ کے دیکھیں، ایک بیماری کا علاج ہو جائے تو دوسری کا بھی ہو ہی جاتا ہے۔ ہم سب بیماریوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، ایک چھوڑ کے تو دیکھنا بھائی، ایک ایک کر کے چھوٹ جایا کرتی، ایک چھوڑ دے۔ اس نے کہا حضور حکم کرے، میں سردار ہوں قبیلے کا۔ فرمایا تم نے جھوٹ نہیں بولنا آج کے بعد، یہ پہلے چھوڑ دے، میں تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں۔ کہا حضور وعدہ ہو گیا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ چھوڑنے کے وعدے پر میں نے محبوب علیہ السلام نے مجھے دوا دے دی، میں نے کلمہ پڑھا۔ معاذ اللہ تعالیٰ پہلے دن جب میں گیا تو مجھے ایک چیز گری پڑی نظر آئی، چوری بھی نہ کرنی پڑی لیکن کسی کی تھی۔ جب میں ہاتھ ڈالنے لگا میرے دل میں خیال آیا، اگر کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی میری وہ چیز تو نہیں دیکھی، تو جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا، تو سچ بولوں گا تو چور بنا دیں گے لوگ۔ کہتے ہیں پہلے دن ہی وہ چوری والا معاملہ تو گیا ہاتھ سے۔ اب میں ذرا آگے بڑھا تو گھر پہنچتے ہی شراب کی بوتل ہاتھ میں آئی۔ فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ شراب پی کے باہر نکلوں گا، کسی صحابی نے جن کا میں پیر بھائی ہو گیا ہوں، اگر مجھ سے شراب کی بدبو سونگھ کے پوچھا کہ تم نے شراب پی ہے، شراب پی ہے، تو جھوٹ تو بول نہیں سکتا، تو سچ بولوں گا تو کیا سوچیں گے کہ حضور کا غلام ہو کے یہ کام کرتا ہے۔ فرماتے ہیں رات ہوئی تو ایک خاتون کے پاس گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منہ کالا کرنے کو۔ بھائیوں سننا، کہتے ہیں جب میں اس کے قریب پہنچا، ہم کلام ہوا تو وہ کہنے لگی سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، سنا ہے تو مسلم۔ بھائی تجھ سے لوگ پوچھتے تو ہے نا کہ بتا تو کس کا شاگرد ہے، لوگ کہتے تو ہے نا کہ تو فلاں کا مرید بھی بنتا ہے، اور یہ تیرا رویہ ہے، تو اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے اور یہ تیرا انداز ہے۔ لوگ پوچھتے تو ہے نا کہ اتنے شانوں والے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور یہ طرز زندگی اپنایا ہوا ہے، دنیا کے سب سے بہترین مذہب کے ماننے والے ہو اور یہ انداز فکر ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام فرماتے ہیں کہ اس نے پوچھا کلمہ پڑھ گیا؟ میں نے سنا۔ فرماتے دل میں خیال آیا کہ جھوٹ بول نہیں سکتا اور سچ بولوں گا تو کیا حال ہوگا۔ فرماتے وہاں سے بھی واپس آ گیا، ایک ہی دن گزرا تھا، ایک ہی گناہ حضور نے چھڑوایا تھا اور میرے سارے چھوٹ گئے۔ فرماتے ہیں اگلے دن میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو سب لوگ باتیں پوچھ رہے تھے، میں دور بیٹھ کے محبوب کے بس چہرے کی زیارت کرتا جا رہا تھا، میں بس چہرہ ہی دیکھتا جا رہا تھا، میں دیکھتا ہی جا رہا تھا، میں دیکھتا ہی جا رہا تھا، اور میرا دل نہیں بھر رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟
تو میں نے کہا اس حکمتوں والے رسول کو دیکھ رہا ہوں، بات ایک بتاتے ہیں، دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ حکمتوں والے محبوب کو دیکھ رہا ہوں، بھائی تھوڑی دانائی سے، تھوڑی حضور کے ایک دیہاتی صحابی تھے، دیہاتی غریب آدمی تھے۔ آپ کو پتا ہے اب تو غریب سے غریب بھی دوستی نہیں کرتا، امیروں پہ شکوہ نہیں، غریبوں پہ شکوہ ہے۔ غریب بھی غریب سے دوستی، وہ بھی کسی بڑے کے ساتھ ہی تصویر بنوانا پسند کرتا ہے۔ غریب کب چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا ماحول کو دیکھوں؟ تو وہ بیچارے دیہاتی تھے، غریب تھے، سب لوگ حضور کی بارگاہ میں تحفے لاتے تھے، کچھ نہیں لا سکتے تھے۔ پھر ان کو ایک ترکیب سوجھی، امام زرقانی نے لکھا ہے کہ وہ مدینے کے بازاروں سے ادھار چیزیں خریدتے، کھجوریں لاتے، کچھ چیز لاتے، تو حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے کہتے یا رسول اللہ یہ صدقہ نہیں تحفہ ہے۔ حضور کھاتے بھی، صحابہ میں بانٹتے بھی، جب کھا لیتے تو عرض کرتے حضور وہ دکاندار کے پیسے بھی دینے ہیں۔ تو محبوب فرماتے میں نے تمہیں کہا تھا لاؤ، کہیں یا رسول اللہ کھایا تو ہے نا آپ نے؟ تو حضور فرماتے کیوں لائے؟ عرض کی حضور سب لاتے ہیں تو میرا بھی دل کرتا ہے، غریب ہوں، طاقت نہیں رکھتا، تو حضور پیسے دینے ہیں۔ تو محبوب کسی صحابی کے ذمے لگاتے، جا کر کے وہاں پیسے دے دیے جاتے۔ تھوڑا غور کرنا، تھوڑا سمجھنا، اس ترتیب سے بھی لوگوں کو ڈیل کرنا، اس انداز میں بھی ان سے پیار کرنا۔ ایک صحابی تھے، بات کو سمیٹتا ہوں، ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ، قبیلہ مزن کے رہنے والے۔ داستان ان کی یہ تھی کہ ابھی بچپن تھا کہ ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، بوڑھی اماں نے پالا تھا، اور والدہ نے دوسرا نکاح بھی نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ہم اپنے چچا کے ساتھ وقت گزارتے رہے، چچا نے پالا پوسا بڑا کیا۔ جب وہ جوان ہوئے تو اللہ نے مہربانی فرمائی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ فرماتے میرا چچا اسلام کا بڑا سخت دشمن تھا، معاذ اللہ مدینے کا، حضور علیہ السلام کا نام بھی سننا گوارا نہ کرتا تھا۔ فرماتے ہیں شدید تکلیف تھی، اور میں تھا کہ میرا روز مدینے جانے کو دل کرتا تھا، حضور کے قریب جانے کو دل کرتا۔ میری اماں، میری والدہ میرے حال سے واقف تھیں۔ میں اکثر جب گھر میں روتا تو میری اماں کہتی کہ بیٹا میں تیرا درد جانتی ہوں، لیکن تیرا چچا بڑا دشمن ہے اور اس نے ہی تجھے پالا پوسا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں شدید تکلیف میں رہتا۔ جو لوگ تکلیف میں رہ کے حضور سے محبت کرتے ان کے رنگ بھی بڑے ہی انوکھے، بڑے نرالے۔ جو شہزادے بن کے آئے اور شہزادے بن کے وقت گزارے، ان کا تو ماحول ہی اور ہے۔ یہ کبھی کوئی اس سے ملے جس نے یہ درد سہا ہو، اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے اور تو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے۔ فرماتے جب میں بحال ہو گیا نا ایک دن تو حد ہو گئی، چچا کے سامنے کھڑا ہو گیا جا کر۔ میں نے کہا اب میں نہیں رہ سکتا، مجھے مدینے جانا ہے، اب نہیں رہوں گا۔ تو کہتے ہیں چچا تو غصے میں بپھر گیا، کہنے لگا تجھے پتا ہے تیرے پاس جو کچھ ہے سارا میرا دیا ہوا ہے؟ فرماتے میں نے کہا کہ مجھے پتا تھا تو یہی کہے گا، میں ہر چیز رکھ آیا ہوں، سارا کچھ لے لے۔ کہتے ہیں چچا کہنے لگا کہ گھر بھی میرا ہے، پیسے بھی، تو میں نے کہا چچا سب چھوڑ دیا، جیبیں بھی اس نے وہیں خالی کرا لی۔ یوں بھی لوگ مدینے جایا کرتے تھے، یوں بھی لوگ مدینے جاتے تھے۔ اب تو بھئی انداز ہی اور ہو گیا نا لوگوں کا مدینے جانے کا، یوں بھی لوگ مدینے جاتے تھے۔ فرماتے ہیں ہر چیز جب دے دی تو وہ کہنے لگا یہ جو کپڑے تو نے پہنے ہیں یہ بھی میں نے لے کے دیے تھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ رنگ بھی مجھ پہ آیا کہ میں نے وہ کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے۔ اندھیری رات میں خالی وجود کے ساتھ میں ماں کے پاس پہنچا۔ میں نے کہا اماں ایک دن پہلے بھی میں بغیر کپڑوں کے پیدا ہوا تھا، تو نے کپڑے دیے تھے۔ جب یہ حال ہوتا ہے تو پھر انسان اماں کے پاس ہی جاتا ہے، اماں پھر سے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں روتی ہوئی ماں نے 2 عورتوں والے کپڑے دیے، وہ لے کے میں مدینے آیا۔ میں بڑی قسم پرسی میں آیا تھا، میں بڑا سادہ تھا، لیکن فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں مجھے لگتا تھا سب سے زیادہ عزت میرے رسول نے مجھے ہی عطا فرما دی۔
فرماتے میرا بڑا احساس ہونے لگا، وہ سارے دکھ مجھے بھولنے لگے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک رات حضور نے منع فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، سویا ہو تو اونچا ذکر نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ فرماتے میں ایک دن محبت میں اونچا ذکر کرنے لگا تو حضرت عمر فاروق نے ڈانٹ دیا، فرمایا تمہیں نہیں پتا حضور نے منع فرمایا؟ فرماتے میں خاموش ہو گیا اور دل میں خیال تھا کہ حضور کو نہیں بتانا چونکہ میری غلطی ہے، نہیں مجھے کرنا چاہیے تھا۔ لیکن پیارے محبوب جب منبر پہ بیٹھے، حضور کا چہرہ دیکھا تو میرے آنسو خود ہی نکل گئے۔ حضور تشریف لائے، سینے سے لگایا، میں کھل کے رویا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کہ حضور بس ذرا لاڈلا ہو گیا ہوں نا مدینے میں، ورنہ ہوا تو کچھ بھی نہیں، آپ ہی نے منع کیا ہے تو مجھ سے وہ غلطی ہوئی تو عمر نے ڈانٹ دیا۔ حضور نے فرمایا بلاؤ نا ذرا عمر کو، بلاؤ ذرا۔ تو جناب عمر فاروق حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا سب کو ڈانٹا کر میرے عبداللہ کو کچھ نہیں کہنا، یہ بھول بھی جائے تو کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ میرے لیے بڑی تکلیف برداشت کر کے یہاں تک پہنچا ہے، بڑی تکلیف برداشت کر کے۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ عبداللہ بڑی شان والے تھے، ان کا وصال بھی حضور کے ہاتھوں میں ہوا، اور فرماتے ہیں جب جنازہ اٹھا تو رنگ ہی انوکھا تھا، اتنا ہم نے حضور کو کم آنسو بہاتے دیکھا جتنا حضور اس دن روئے۔ اور فرماتے ہیں مدینے میں رواج تھا کہ جو اپنے ہوتے تھے وہ قبر میں لحد میں اتارا کرتے تھے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اپنے اتارا کرتے تھے، لیکن ان کا تو اپنا تھا ہی کوئی نہیں مدینے میں، کون لحد میں اتارے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق اترے، حضرت سیدنا عمر فاروق اترے کہ ہم قبر میں اتارتے ہیں، لیکن ہم نے غریبوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ حضور کی محبت کا یہ نرالا انداز دیکھا۔ محبوب نے فرمایا تم نکل آؤ۔ حضور کون اترے گا؟ فرمایا تم نکلو قبر سے۔ فرماتے ہیں یہ دونوں نکل آئے تو مصطفیٰ کریم خود قبر میں اتر گئے، اور حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ انہیں رکھا، اور پھر حضور نے جب انہیں لحد میں اتارا، حضرت بیدم شاہ وارسی سے کسی نے کہا تھا کہ جب قبر میں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ حضرت بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں کہ میں جب قبر میں جاؤں گا نا تو فرشتے ٹٹولیں گے کہ کیا لے کے آیا ہے، انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا میرے مرنے کے بعد، اگر کچھ ملے گا تو میرے مصطفیٰ کی محبت کا داغ ملے گا۔ حضرت فرمانے لگے پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ تھا ہی کچھ نہیں، کیا نکلنا تھا؟ تھا ہی کچھ نہیں، نافرمانی ہی نافرمانی تھی، جرم ہی جرم تھا، خطا ہی خطا تھی، کیا نکلنا تھا؟ فرماتے پسے مردن یعنی مرنے کے بعد فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا، بس حضور کا ایک خیال نکل آیا، اس کے علاوہ تھا ہی کچھ نہیں، تو کیا نکلنا تھا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب نے لحد میں اتارا تو صحابہ کہتے ہیں ان کے مقدر پہ رشک آ رہا تھا، بھائی تھوڑا 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 حکمت اختیار کریں، ہمارے تو اپنے بوڑھے ماں باپ ہمارے سخت رویوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، کتنا کمزور ہے وہ شخص جس کی اماں اور ابا بھی کہتے ہیں کہ ہم بیٹے سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ نہ جانے کس لب و لہجے میں بات کرے گا، کس قدر کم نصیب ہے وہ شخص جس کے استاد اور شیخ بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈریں کہ یہ سخت جملے کہے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔